اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حدیث شریف ہے، الی این یا عدو اللہ، یہ مجبوراً کرے یا پھر اپنے کو مجرم سمجھے، معافی میں رکھے، خوشیاں نہ کریں ان چیزوں کی۔ ہاں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آقا جی قباء کی طرف سے گزرے تو ایک صحابی کا گھر دیکھا، سب کا ایک ہی طبقہ تھا، اس نے ڈبل بنایا تھا، تو آپ نے کہا یہ کس کا ہے؟ بس ایسے کہا، یہ پوچھا اور چلے گئے۔ وہ صحابی جب آیا، صحابہ نے کہا آج گزر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے، تو تمہارے گھر کو دیکھا، کہا کس کا گھر ہے یہ جو تو دو طبقے بنایا؟ وہ ڈر گیا، اس نے طبقہ گرا دیا۔ اتنی محبت، گرانے کا تو نہیں کہا تھا، یہ کہہ دیتا جیسے کہیں گے، ایک دم گرا دیا۔ اور اتنا ادب محبت کہ اب میں سامنے نہیں جاؤں گا ان کے۔ اوف اوف، کہا اب سامنا نہیں کرنا ہے، کہا میرا نام لے لینا کبھی موقع ملے۔ کس نے طبقہ گرا دیا۔ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی تو کچھ مجھے تسلی ہوگی، لیکن میں نے سامنے نہیں جانا۔ اتنا ادب، اتنی محبت، اتنا ایسا۔ واقعہ ان کے صحابہ مجھے خدا نے چن کے دیے، اور ہم لوگ کا یہ حال ہے، کیا سننا کیا سنا۔ ان چیزوں کی خوشیاں نہ کرو، بس ہم کمزور ہیں، خدا نے معافی ہم کو بھی رکھا ہے، تم کو معافی میں خدا رکھے۔ ہاں جی، معافی کی صورت چل رہی ہے، ورنہ ہم لوگ کے حالات جیسے محبت عاشقوں کے ہونی چاہیے آقا جی کے ساتھ، وہ نہیں ہے۔ لیکن کم از کم ان باتوں سے احساس تو پیدا ہو جائے گا نا، ہم کمزور بہت ہیں یا نہیں؟ ہاں تو احساس تو رہے، اس لیے ایسی باتیں بیچ میں کرتا ہوں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، نہ سوچ چکے یہ عشق کوئی کار طفل ہے۔ انہوں نے عشق کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا کہ مکان کے دو طبقے تمہیں جانے بھی دیتے تھے، سب کچھ دیتے تھے، جو چاہتے تھے دل و جان سے کرنے کو تیار تھے۔ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، نہیں تھے، بس آپ مل گئے، جو آپ چاہیں گے ہم کریں گے۔ خدا کرے یہ خیالات حقیقت بن جائے انشاءاللہ، نہیں تو کم سے کم خدا کرے یہ احساس نہ جائے کہ ہم لوگ بہت مضبوط ہیں، بہت عاشق ہیں، نہیں ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے بس نام کے ہیں، وہ والے نہیں ہیں جو بلال والے تھے، ابو بکر والے عاشق، حضرت عمر والے عاشق ہے جی، طلحہ والے ہے جی، وہ عورت کیسی تھی۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ اپنی کمزوری کا احساس رہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، بات کرنے کی معافی مانگتا ہوں، محبت والے اللہ معافی دے۔ سوچتا ہوں پھر کہتے معافی میں ہی رہیں گے ان کی برکت سے۔ ایسے ایسے برتن آتے، چائے پیتا، مجھے نہیں پتہ یہ 10 روپے کا پیالہ ہے 20، بعد میں پتہ چلتا ہے کسی محبت والے نے 20,000 یا 40,000 30,000 اس میں اسپیشل چیزیں کیا، وہ پیالہ چائے کا بھیجا مجھے۔ میں کہتا ہوں بڑی معافی میں ہوں، حیران ہو جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، پیا رکھ دیا بس۔ وہ آقا جی کی محبت کو یہاں دیکھتے ہیں، کچھ اثر ہے ان کے طفیل کا تھا، ان کے طفیل بے حد غنی ہوں، کروڑوں پتی ہوں، لاکھوں پتی ہوں، میں نہیں بنا سکتا آپ کو۔ ہاں جی، کہیں مجھے اغوا نہ کر لو، مار نہ دو، اتنا کروں۔ حالانکہ یہ میں تمنا رکھ کے طریقت میں نہیں داخل ہوا، تمنا یہی رکھ کے داخل ہوں کسی طرح میں ان کو منا لوں، وہ خوش ہو جائے۔ بس نیت جو میری ہے نا، اس سے مجھے تارا ہے کہ نیت سچی ہے۔ اتنے اچھے کپڑے آتے ہیں 10,000 ہزار کے، 20,000 ہزار کے، چاہتے لاکھوں کے کپڑے میں نے خیرات کر دیے، بنا کے بھیجے۔ اگر ان کا وہ نہ، ان کا نظریہ یہاں ہو تو کوئی کون بیچ کسی کو 10 روپیہ ایسے بھی دیتا ہے۔ اور چیزیں نہیں بتاؤں گا، پھر تم حسد کرو گے یار، نہیں بتاتا جاؤ۔
صلی اللہ علیہ وسلم 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 کرم کی ہے برکا محمد محمد 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 کرم ہی کرم ہے محمد محمد کرم ہی کرم ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ 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 رحیمی یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ دخیل اللہ ثم دخیلکم کریمی ہوئی ختم ان پہ رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ رضا رحمتوں کی محمد محمد رضا رحمتوں کی محمد محمد آپ کے پاس بظاہر چادر بھی نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا، جیسے گزارا کرنا، اور خزانے زمینوں کے مالک تھے آپ۔ کیوں ایسے کرتے تھے کہ میری امت میں غریب بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، ان سے مل جل کے رہو۔ کھجوریں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اس کو کیڑے والی ہوتی ہیں۔ ایسے بعض صحابہ کو بڑا احساس ہوتا تھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ہر ایک کا درجہ ہوتا ہے، محبت سب کو اسی، لیکن درجے درجے محبت کے رنگ علیحدہ تھے، تو بھنا ہوا گوشت کھا رہے تھے، تو ابو ہریرہ کو دعوت دی، کہا آپ بھی کھا لیں ایک دو لقمے بوٹی ہیں، کہا میں سے کھایا نہیں جائے گا۔ کہا کیوں ایسا کیسے ہو؟ کہا نبی کریم نے پیٹ بھر کے کبھی کھجور نہیں کھائی۔ ہم لوگ کیا کیا کھاتے ہیں، شکر حرام بھی نہیں تھی، منع بھی نہیں تھی، کھا لیتے، شکر کر لیتے، چلے گئے نہیں کھایا۔ کہا کیڑے والی ہوتی وہ بھی کھجور کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، چلے گئے نہیں کھایا۔ کہا آپ کھائیں، وہ بھی صحابی ایسے درجات تھے، ایسی آقا ان کے لوگ میری محبت میں درجات ہیں، صحابہ بھی درجات تھے، کسی کو کم تھی، کسی کو زیادہ تھی، کسی کو ایسے محبت تھی کہ دیوانگی والی محبت، دیوانگی جیسے ایسے آقا کے پیچھے تھے۔ ابو بکر ایسے انہی لوگوں میں سے تھے، اور ابو ہریرہ بھی انہی میں سے تھے
کہ ساری عمر در پر بیٹھے رہے، اور بھوک اتنی لگتی تھی ابو ہریرہ کو، جاتے کماتے کھاتے وسائل بناتے، لیکن اپنی خوشی سے تھے تو آقا کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو ابو ہریرہ کہتے بعض وقت مجھے اتنی بھوک لگتی تھی میرے سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، بتاؤ سوچو اس کو، کہ میں بھوک کی وجہ سے پلٹیاں کھاتا تھا، یعنی ایسے الٹا سیدھا ہو، اور مدینے کے بچے کہتے تھے پاگل 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 پاگل۔ میں پاگل نہیں تھا، میں بھوک کی وجہ سے۔ اور ہم لوگ محبت جن ابو ہریرہ کہتے تھے پاگل ہو گیا ابو ہریرہ، میری گردنوں پہ لات رکھتے تھے، کہتے بھوک کی وجہ۔ آقا جی کچھ نہیں کہتے تھے، آقا کے بعد بھی بتاؤ کتنی نبی کریم کی نظر ان پہ ہوگی۔ اور ان کے واقعات ہیں کہ وقت اتنا نہیں ہے، یہ واقعات بیان کرنے چاہیے، کیوں کہ ہم کو احساس ہو کہ جو محبت ان میں تھی وہ ہم میں نام کو بھی نہیں ہے، لیکن احساس تو ہوگا نا کہ محبت والے کس کس درجے کے تھے ان کے ساتھ۔ چلیں جی، کریمی ہوئی ختم ان پہ رحیمی کریمی ایک دفعہ ان کو خوش بھی کیا آقا جی نے، ایک دفعہ اتنی بھوک تھی تو وہ سوال بھی نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر نظر آئے، ان سے کوئی بات چیت کی کہ شروع کروں، گھر تک جاؤں گا تو کھانے کا پوچھیں گے تو اس بہانے کھا بھی لیں گے۔ انہوں نے جو مسائل پوچھتے تھے پہلے ہی ختم کر دیے، پھر حضرت عمر ان کے ساتھ چلے، کچھ پوچھنے لگے، گھر تک جائیں گے، پھر گھر تک کوئی کسی کے جاتا ہے تو اس کو پھر کہتے چلو بھائی بسم اللہ کہتا ہے نا، انہوں نے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اب آقا جی کو سب کچھ پتہ تھا، آقا جی آج دیکھا کہ پھر عاشق بیٹھا ہوا، ان کو لے کے چل دیے۔ دودھ کا پیالہ آیا، تو پہلے بھوکے تھے، پلٹ رہے تھے، تو کہا ابو ہریرہ کو یہ چند صحابہ ہیں 70 ان کو پلاؤ تھوڑا، اور یہ نہیں کہا ابو ہریرہ نے میں کتنے جتنے بھوکا میں 2 گھونٹ میں بھی پی لوں، نہیں ایسے نہیں، لیکن دل میں ان کے تھا جو بعد میں انہوں نے بتایا۔ ابو ہریرہ نے کہا اب یہ پیالہ دودھ کا ہے اور یہ 70 صحابہ ہیں، یہ پی جائیں گے میرے لیے تو کچھ نہیں بچے گا، میں تو پہلے سے بھوکا ہوں۔ لیکن آقا کا ادب محبت نہیں بھولے، دل میں تھا کہ یہ پی جائیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا، لیکن بات مانی۔ آقا نے اور دیکھا عاشق کتنا صبر کرتا ہے، جو محبت کرتے ہیں ان کو آزمایا بھی جاتا ہے، نہ سوچ کے عشق کوئی کار طفل ہے کہ کتنا برداشت کرو گے میری محبت میں، ماشاء اللہ دل میں تھا تو پی جائیں گے، اب چلو ٹھیک ہے جو کچھ آقا تو میرے انہیں گزار لیں گے۔ لے گئے، سب کو پلایا، سب نے پیا، لیکن نبی کریم کی برکتیں رحمتیں دیکھیں، وہ دودھ پیارا ویسے ہی ویسا ختم نہیں ہوا، وہ قیامت تک بھی لوگ پیتے ختم نہ ہوتا، کیوں جس پہ نظر کرم کر رہے ہیں یا دیکھ رہے چیز کو ختم نہیں ہوتی، وہ ہاں ختم نہیں ہوتی۔ سب کو پلا کے آ گئے، تو اپنے عاشق سے انداز محبت کا باتیں کی، جو بھوک اور دودھ ہر چیز کو بھلا دے، ایسی بات کسی سے نہیں کی آپ نے جیسی ان سے کی۔ کیا بات کی؟ آقا کی ہستی آپ جانتے کتنی عظیم ہے، تو دودھ پلانے سے پہلے پتہ کیا کہا کہ میں رہ گیا اور تو رہ گیا، اب ہم دونوں ہیں، کتنی مٹاس، ہم دونوں ہیں، ہم دونوں ہیں، سب نے پی لیا، تو ہے اور میں ہوں، کیسی بات ہے نا؟ جب ایسے کہا کتنا ابو ہریرہ، اور پھر ان کے جو دل میں تھا ختم ہو جائے گا۔ آقا جی نے کہا پہلے خود نہیں، سب سے پیچھے پیا، آقا نے نہیں پیا، کہا پیو، پھر حکم تھا پیا، پھر کہا کافی ہے، کہا اور پی لو،
اور پیا، کہا بس، کہا اور پی لو. یہ جواب ان کو دے رہے تھے کہ تم جو کہتے نا ختم ہو جائے گا، ریل چلا رہے تھے، اب ختم ہو گیا، پیو نا، کرو نا ختم. اندر اندر یعنی جیسے ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی. سمجھ رہے ہو نا کہ تم نے جو ریل چلائی تھی، آقا کو تو سب پتہ ہے نا ختم ہو جائے گا، اب ختم کرو نا. کسی نے پھر کہا، بڑی مشکل سے پیا، پھر کہا پیو اور پیو. پھر انہوں نے قسم کھائی، میں نہ نہیں کہہ سکتا، قسم ہے اس ذات کی اس نے برحق مصطفیٰ نبی بھیجے ہے، اللہ کی قسم جگہ نہیں ہے، بتاؤ میں کیا کروں. والذی بعثک بالحق نبی، قسم کھاتا ہوں خدا کی جس نے برحق رسول آپ کو بھیجا ہے، اللہ جگہ. تو جواب دیا ختم ہو جائے گا، ختم کرو. انہوں نے کہا کیسی محبت کی بات کی، تو اور میں رہ گیا، پھر ان کو پلایا، پھر اتنی محبت کی. اب قسمت تھی نا، اور ہم کو تم لوگ ہیں، ان کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں جی، یہ محبت والوں کے واقعات ہیں. اندر سے بھی جانتے تھے، اور اس میں آزمائش میں ڈالا کہ بھوکا بھی اتنے دنوں سے، یہ پلٹیاں بھی کھاتا ہے. تو دیکھا کہاں تک یہ پلٹی، کہاں تک صبر کرتا ہے. پھر دودھ منگوایا، یہ در پر ہی ہر وقت بیٹھے رہتے، سارے در پر تو نہیں رہتے تھے. کہا دودھ آیا ہے، اب تم ان کو پلاؤ. نہیں کہ تم پہلے پی لو، یا تم بڑے بھوکے رہتے، ان کو پلاؤ. بڑے خوشی سے چلے گئے. یہ سوچ رہے تھے اب آج بھی معاملہ بس ایسے ہی رہیں گے. خوش تھے. پھر بھائی کہ پیو پیو پیو، بتاؤ. اور جواب ان کو مل گیا کہ ختم ہو جائے گا. پھر کہا میں اور تو رہ گئے. کیسے جملے کہے، میں ہوں محمد مصطفیٰ اور میرے سامنے ہے ابو ہریرہ، ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں محبت والے. کیسا سکون بخشا، سبحان اللہ. چلیں رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی ہوئی ختم ان پہ، رحیمی کریمی. اور شام کو جب روزے ہوتے تھے، صحابہ ساتھ دیتے تھے، جانے دیتے تھے. کبھی افطار کے لیے کوئی روزہ رکھتا تھا، کچھ ہوتا نہیں تھا. اور جان نثار اتنے، ہمارے تمہارے طرح حلوے والے مجنون تو نہیں تھے جیسے میں ہم اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر پتہ کیا کہا ان کو، کوئی افطاری کرے، نہیں ہوتا تھا نا ان کے پاس، اور 24 گھنٹے پروانوں کی طرح. کوئی تم میں سے افطاری کرے، آقا جی صحابہ کہا، اس کے پاس نہ ہو افطاری کے لیے کچھ، کہا 2-3 پانی کے گھونٹ اتار لے افطاری ہو جائے گی. کچھ نہیں کر سکتے تھے، جنت کے کھانے کھلا سکتے تھے، خدا کی قسم. کہا 2-3 پانی کے گھونٹ اتار لے، ایسے فرماتے تھے. اور کبھی کھجور ہوتی تھی، کبھی نہیں. جو افطاری کرے اور پانی کے گھونٹ اتارے تو ساری رات بھوکا ہی رہا ہوگا یا کچھ بتاؤ. لیکن آقا کے ساتھ. تو ہم یہاں ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں، ایسے تو ہم نہیں ہیں، نہ ہو سکتے، نہ ہوگا ہم سے ایسے. اب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگوں نے یہ نیا نکالا ہے، ان کی یادیں تازہ کرتے ہیں. ایک دن کھجور سے کھانا کھاؤ، ایک دن سب کچھ کھاتے ہیں، یعنی دسترخوان پہ یہاں جو بھی رکھا، پکوڑے شکوڑے اور پتہ نہیں کیا اور یہ اور وہ. ہاں جی، روزہ کھولنا ہے، حیوانوں کی طرح سورا اکٹھا کیا ہوتا. یہ تو منع تو نہیں ہے. ایک دن افطاری ایسے ہوتی ہے رمضان میں. اور دوسرے دن ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہ تو ایسے نہیں کھاتے تھے، ایسے ہوتا ہی نہیں تھا. کھجور سے روزہ کھولتے تھے، تو دوسرے دن کھجور سے روزہ کھولنا، پھر کھجور سے روزہ کھولنا، فقط کھجور اور کچھ نہیں. اور تیسرے دن یاد تازہ کرنی ہے. جیسے صحابہ کبھی کچھ نہیں ہوتے تھے، پانی سے روزہ کھولتے تھے. آقا جی کبھی گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو بھوکا ہی روزہ رکھ لیتے تھے، ایسے روزہ نیت کر لیتے.
تو پھر تیسرے دن افطاری میں کہتے تھے ہم یہ طریقہ نہ کھجور رکھنا ہے نہ کھانا رکھنا ہے، بس پانی رکھنا، پانی سے روزہ کھولنا، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ وہ ایسے بھی کرتے تھے، ان پر ایسا وقت بھی آتا تھا پھر بھی آقا کے ساتھ وہ خوش تھے۔ تو ایسا کرنا اچھا ہے، ان کی یادیں تازہ کرنا یا فضول ہے؟ اچھا ہے، پتہ چلے ہم کتنے کمزور ہیں کہ واقعہ وہ اصل عاشق سے احساس پیدا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں، محبت کی حکم نہیں کرتا ہوں، کبھی بھی رمضان آئے اپنے گھروں میں جو پرانے ہیں ایک دن سارا کھانا کھائیں رکھیں، اور دوسرے دن ان کی یاد تازہ کریں، ان کے پاس کھانے تو کھجور سے کھولیں، اور دوسرے دن پھر ان کی یاد تازہ کریں۔ کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا تو آقا جی کہتے تھے پانی سے کھول لیا کرو۔ تو ایسے اپنے زندگی میں یہ نظام بنا لو، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو پسند ہے آپ کو ان کی یادیں کہ خوش ہو جائیں، جانا کہ یہ ہماری یادیں تازہ کرتے ہیں۔ ہو جائے گا انشاءاللہ اپنی زندگی میں، جب تک آپ کی زندگی میں خدا برکت دے۔ تو رمضان جب آیا ہے تو پھر ایسا کیا کرے، ایک دن گھر میں ایسے، دوسرے دن ایسے، تیسرے دن ایسے، انشاءاللہ۔ اور اس پہ بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کو آئی لو یو کے ساتھ سلام بھی کرتا ہوں، اور ہماری ساری یہ محبت ہم کو خدا رسول سے ملائے گی۔ جنت میں بھی ایسے بیٹھیں گے اور یہ باتیں کریں گے، کیسے بیٹھے تھے، کیسے لوگ باتیں کرتے، دیکھو آقا کے پاس آ گئے انشاءاللہ تعالی۔